أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الله أكبر الله. الله أكبر الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروا من كل عصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان، وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان، ولا تزل عجفاء ولا العرفاء ولا غيرهما مما فيها عيب أو نقصان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله
ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. اللہ 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 اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخذهم علي رضي الله عنهم أجمعين وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ضما. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباقية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واتم اکبر. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جانب سے عید سعید کو قبول فرمائیں، ہمارے حق میں مبارک فرمائیں. ماشاءاللہ ابھی دعا ہوگی، لیکن دعا سے پہلے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا ہمارے ذمہ داران نوجوان ساتھی آپ کے درمیان موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا بہت تیزی کے ساتھ، یہ تعاون والے ساتھی بہت تیزی کے ساتھ مصلیان تک پہنچے، صفوں میں تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیدگاہ سے متعلق اخراجات، اس کے علاوہ بھی جو اعلان کیا گیا کہ یہ جو پرانا ہمارا قبرستان ہے اس کی دیوار تعمیر کا کام وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ سال تک، عید الفطر تک، اس سے پہلے ہی ابھی سے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا کہ یہاں پودے بھی لگانا ہے، پیڑ لگانا ہے. آج پودے لگیں گے، کل پیڑ بنے گا. نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہے، آج تھوڑی سی اس نیکی کا بیج بو گے، کل ایک تناور درخت بنے گا انشاءاللہ. اس لیے نیکیاں لگانے میں دیر نہیں، نیکیاں کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، نیکیوں کے پودے لگانے میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ملت کے کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجیے. ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران، کمیٹی کے ذمہ داران سبھی جو جس حیثیت سے ذمہ دار ہے اپنا مال خرچ کرتے ہی رہتے ہیں اور اپنی طرف سے کبھی اس میں کمی نہیں آنے دیتے. لیکن یہ تو ملت کا کام ہے، اجتماعی کام ہے، سبھی کا لگے گا، سب اس میں حصہ لیں گے تو سبھی کے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا. لہذا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. اور ایسے ہی میں پھر سے اپیل کروں گا
اور ہم نے اپیلیں کی ہیں پچھلے 10 12 15 دنوں سے، تمام ائمہ نے، علماء نے، سبھی نے، ذمہ داروں نے، آج بھی عیدگاہوں پر یہ اپیل کی گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے اور نہ لیں گے انشاءاللہ۔ قربانیوں کو بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہی انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی، کسی بھی قسم کا ہم النگھن نہ کرتے آئے ہیں نہ کریں گے انشاءاللہ، ہم کرتے ہی نہیں الحمدللہ۔ تو ہم مزید اس کا خیال رکھیں کہ بھائی ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو اس میں جہاں پر جانوروں کے اعتبار سے ہم کو قانون کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، تو وہیں پر صاف صفائی کے اعتبار سے بھی کہ بھئی اس کا فضلہ نکلے گا، اس کی جو بھی گندگی نکلے گی، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی میں کہیں بھی ڈال دیا، کہیں بھی پھینک دیا، بلکہ کارپوریشن کی جانب سے جو جگہ طے ہے نا خواجہ بھائی ماشاءاللہ، کارپوریشن کی جانب سے ماشاءاللہ اس سلسلے میں بلدیہ کا جو انتظام ہوتا ہے، انہوں نے جو کچھ طے کیا ہے کہ بھئی یہاں پر اس چیز کو، اس فضلے کو ڈالا جائے، تو وہیں پر لے جا کر تھوڑی سی زحمت ہو سکتی ہے، لیکن صفائی ستھرائی تو ہمارے دین کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی پہچان ہے، تو اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے یہ جانوروں کا جو کچھ بھی نکلے فضلہ، وہ وہاں پر آپ فاضل چیزیں وہیں پر لے جا کر ڈالے جو طے شدہ جگہ ہے، کہیں بھی اپنی طرف سے نہ پھینکیں۔ اور اسی طرح غربا مساکین کا بھی خیال رکھیے۔ یہ اور بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت کوانٹٹی گھٹ گئی ہے اور ہم اسی پر راضی ہے، خوش ہے، کوئی بات نہیں، پہلے کوانٹٹی زیادہ تھی تو پہلی بات تھی، گیا وہ زمانہ، پرانا دور، ٹھیک ہے، کیونکہ بھینسیں اور پاڑوں کی قیمتیں آج بھی تو اتنی آسان نہیں ہے نا، تو ہم نے الحمدللہ سبھی نے قانون کا لحاظ کرتے ہوئے بھینسوں اور پاڑوں سے بھی زیادہ ہم نے بکروں کو ترجیح دی، اور بکروں میں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ بھئی بہت اچھے طریقے پر اہل ایمان نے بہت خوبصورت، بہت تندرست، توانا بکرے لیے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی جو پہلے کوانٹٹی ملتی تھی اب وہ اتنی نہیں ملنے والی، تو اس کا مطلب نہیں کہ سارے ہی صاف کر جائے، اب بھی ہمارے وہ اڑوس پڑوس والے، غربا مساکین، غریب رشتہ دار، ان کا حق اب بھی باقی ہے، لہٰذا قربانی کے گوشت میں جو مستحب طریقہ ہے کہ 3 حصے کیے جائے، ضرور 3 حصے کیجیے، ایک گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا مساکین کے لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں، ان کی بھی خوشیاں ہوں۔ تو بھائی یہ جو صفوں میں ماشاءاللہ چندہ کر رہے ہیں، یہ بعد میں حافظ صاحب کو اشارہ دے دیں، مکمل ہو جائے تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو بھئی یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ اپنی قربانیوں کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دعا ہو رہی ہے بھائی انشاءاللہ، مختصر ہی ہوگی، تپش بھی بڑھ گئی ہے، دھوپ کی گرمی بھی بڑھ گئی ہے اور پیچھے تقاضے بھی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں، اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور دیر سویر ہی صحیح ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، باری تعالی
یہ تیرا ہی فضل و کرم ہے کہ تو نے پھر زندگی میں ایک بار اور عید الاضحیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ بے شمار تیری نعمتیں ہیں، تیرا کرم اور احسان جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان گنت تیرے احسانات ہے اللہ، ہم تو تیرے احسان ہی کے صدقے چل رہے ہیں۔ اللہ تیرے فضل اور تیرے کرم اور تیری نوازشات ہی کے صدقے ہم سب کا کام چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنی نعمتوں کا شکران ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے، کفر سے، شرک سے، اللہ ہر قسم کی ناقدریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، دنیا بھر میں بھی، شہر بھر میں بھی، جگہ جگہ بھی، جہاں بھی اللہ اس وقت تجھے پکارا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کی پکار کو سن لے، اے پکار کو سننے والے ہم سب کی پکار کو سن لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے امن چاہتے ہیں، تجھ سے محبت چاہتے ہیں، تجھ سے سلامتی چاہتے ہیں، تجھ سے چین چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری خالی جھولیوں کو ان تمام نعمتوں سے بھر دیجئے۔ اللہ تقوی کی دولت چاہتے ہیں، تقوی سے بھر دیجئے۔ اللہ گنہگار و عاصی اور خطا کار ہیں، لیکن تو بھی تو غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق کے گناہ اگر جمع کر دی جائے تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ تو نے ان دنوں میں وہ فضیلت رکھی ہے کہ تو اعلان کرتا ہے کہ تمہارے چھوٹے بڑے مل کر سب بھی اگر گناہ کر لے اور زمین و آسمان کی خلا کو بھر دیں، تب بھی ایک مرتبہ مجھے پکارنے پر میں ساروں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ایسا رحم الراحمین ہے اللہ۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، معصوم ہیں، اے اللہ غیر مکلف ہے، مکلف ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں جتنے بھی اللہ سب تیرے نام ہی پہ تو جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اس جمع ہونے کو، اس نسبت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو بہانہ بنا کر نقطہ نوازی کرتا ہے، اور نقطے نہ ہو تو نقطے بنا کر نواز دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تو تیرے فضل سے پھر بھی یہاں تک پہنچے ہیں، تیرے حضور تیری توفیق سے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ آج ہمیں خالی نہ لوٹنے دیجئے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ جو مانگے تیری توفیق سے اللہ وہ بھی دے دیجئے، جو مانگ نہ سکیں اور اللہ جو ہمارے اپنے بہتر ہو وہ بھی دے دیجئے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، روزی کی برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی عافیت نصیب فرمائیے، آخرت کی عافیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اصل بات تو آخرت ہے، فکر آخرت ہم سب کو نصیب کر دیجئے، قبر کا خوف دے دیجئے، حشر کی اللہ باز پرسی کی اے اللہ اس کا خوف اور اس کا استظہار نصیب کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ قبر میں آسانی کا معاملہ کر دیجئے، حشر کے دن میں آسانی کا معاملہ کر دیجئے۔ سچ بات یہ ہے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، ہم نے اب تک کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو تیرے حضور پیش کر سکے، اگر کچھ ہے بھی تو ظاہری اعمال ہے، وہ بھی تیرے ہی توفیق سے ہے، ٹوٹے پھوٹے انداز سے۔ اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کیا ہم حوالہ دیں، ہم تو محض تیرا کرم چاہتے ہیں، تیرا ہی فضل چاہتے ہیں، تیرے فضل و کرم کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیں حیات اپنا فضل و کرم عطا فرما، مرنے کے بعد بھی اپنا فضل و کرم عطا فرما، قبر میں حشر میں ستاری اور غفاری کی چادر ڈال دینا۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دینا۔ اے اللہ حضور والی زندگی ہم کو عطا کر دیجئے، اے اللہ حضور کی طریقے والی زندگی عطا کر دیجئے۔ شادی بیاہ میں، معاملات میں، معاشرت میں اللہ ہم سب کو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے دیجئے، جھوٹ بولنے سے، دغا دینے سے، فریب سے، مکاریوں سے، دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا کردار ایسا بنا دیجئے کہ ہمارے اپنے بھی اور ہمارے برادران وطن بھی اور سماج کا ہر شخص ہم سے راحت محسوس کرے، ہم سے اللہ خوش ہو۔ اے اللہ ہمیں بہترین خدمت کرنے کی توفیق دے دیجئے، اپنے اہل و عیال کی بھی، اپنے ماں باپ کی بھی، جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہے۔ کہ اللہ کتنے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہے لیکن اللہ ان کی قسمت پھوٹی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ آج توبہ کرتے ہیں، اللہ یہ گنہگار بھی توبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سب توبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جن کے حیات ہے ان کی خدمت کی توفیق دے دیجئے، اور جو کر نہ سکے اللہ تو اس دعا کے ذریعے سے ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جن کے ماں باپ اللہ تیرے حضور آ چکے ہیں ان کے درجات کو بلند کر دیجئے، جو حیات ہے ان کا سایہ عاطفت تادیر ان کے اولاد پر قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ہم خدمت گار بن جائے ایسی ہمیں توفیق دے دیجئے، اس ملک کے ہم خدمت گار بن جائے ایسی توفیق دے دیجئے، پورے عالم کے ہم خدمت گار بن جائے ایسی توفیق دے دیجئے، اور خصوصی طور پہ اللہ ہمارے بھائیوں کی اہل غزہ کی مدد فرمائیے،
اہل فلسطین کی مدد فرمائیے، ان مظلوموں کی مدد فرمائیے جو ٹکڑوں ٹکڑوں کے لیے پانی کے قطروں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ دنیا اندھی بن کر کھڑی ہوئی ہے، گونگی بن کر کھڑی ہوئی ہے، بہری بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ ان بہروں کو یا تو ہدایت دے دیجیے یا پھر اپنا فیصلہ چلا لیجیے، اللہ اپنا فیصلہ چلا لیجیے۔ اللہ ان معصوم بچوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، ان کی آہیں اللہ یقیناً تیرے عرش تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ بس تیرے حکم کا انتظار ہے، بس تیرے حکم کا انتظار ہے۔ اللہ دنیا خاموش کھڑی ہوئی ہے، بہری بن کر کھڑی ہوئی ہے، جان بوجھ کر اندھی بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ ایسے اندھوں سے اس دنیا کو اللہ پاک صاف فرما دیجئے، ایسے بہروں سے اور گونگوں سے اللہ اس انسانیت کو پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان سب کی مدد فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک میں ہو یا ہمارے ملک کے علاوہ جہاں پر بھی روئے زمین پر، دھرتی پر جہاں بھی اتیاچار ہو رہا ہو، اتیاچاریوں کا اللہ آپ دیکھ لیجئے، اور جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں چاہے ہمارے اپنے نہ ہوں، لیکن ہمارے سارے اپنے اللہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب بھائی بھائی، اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائیے، ہر ظالم کو پکڑ لیجئے، چاہے ظالم مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، ہر ظالم کو پکڑ لیجئے، ہر مظلوم کی مدد فرما دیجئے۔ لیکن خصوصاً اللہ آپ کے حضور التجا ہے، اللہ کتنا طویل عرصہ ہمارے فلسطینی بھائی اللہ ظلم کی بربریت کی آنچوں کو جھیل رہے ہیں، اللہ تنوں منوں بموں کی برسات کو جھیل رہے ہیں، لیکن واہ اللہ کیا تو نے ہم کو استقامت دی ہے ایمان کی، کیا تو نے وہ پختگی دی ہے ایمان کی، کاش کہ اس کا ایک ذرہ بھی ہم کو نصیب ہو جاتا، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ اے اللہ یقیناً وہ تیرے نام کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، ان کی خاص مدد فرما، ان کی خاص نصرت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور اس وقت اللہ تیرے حرم میں صدائیں گونج رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ ان صداؤں کو قبول کر لیجئے، ان صداؤں میں ہمارا بھی حصہ لگا لیجئے، ہر حاجی کی حاضری کو قبول کر لیجئے۔ پر اللہ ہم ہی کیوں نہ محروم رہے، ہم کیوں محروم رہے، اللہ آئندہ سال ہمیں بھی بلا لیجئے، ہم سب کو بلا لیجئے، ہم سب کو بلا لیجئے۔ اللہ اللہ اپنے در کی حاضری نصیب کر دیجئے، اپنے محبوب کے دیار کی حاضری نصیب کر لیجئے، اور اے اللہ سچا دین حقیقی ایمان نصیب کر دیجئے۔ اللہ یقیناً ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اس قابل کہاں کہ تیرے در پہ پہنچے، تیرے گھر کی حاضری دے، لیکن اللہ تیرے در کے سوا جائیں گے بھی کہاں، مانگیں گے کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ ہم اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت کو نور ڈال دیجئے، اپنی معرفت سے ہمارے سینوں کو بھر دیجئے، علماء کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دیجئے، ان کا اکرام ڈال دیجئے، اہل علم کی اہل دین کی محبت ڈال دیجئے، قرآن کی محبت ڈال دیجئے، دین کی محبت ڈال دیجئے، نمازوں کی محبت ڈال دیجئے، قرآن سے سچا تعلق دے دیجئے، آپسی اتحاد دے دیجئے، آپسی بھائی چارہ نصیب فرمائیے، ہمارے اپنے ملک عزیز میں امن و امان کے فیصلے فرمائیے، اتیاچار کو ختم کر دیجئے اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے اللہ۔ اور اے اللہ یہ جو نئے نئے قوانین ڈراتے ہیں ہمیں، اللہ ڈراتے، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، ناصر نہیں، نصرت کرنے والا نہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ ہمارے برادران وطن جو اس ظلم کو ظلم سمجھتے ہیں، ہمیں اور ان میں آپس میں خوب بھائی چارہ دے دیجئے، محبت دے دیجئے، اور جو اس وقت باتوں کو نہیں سمجھ رہے اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تیری توفیق سے وہ سب کچھ عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے چھوٹ گیا رہ گیا جو ہمارے حق میں بہتر ہوئے اللہ وہ سب بھی عطا کر دیجئے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے تجھ سے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن چیزوں سے، جن باتوں سے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ دے دیجئے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے سمجھ جانے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، اس اجتماع کو، اور جہاں جہاں بھی یہ اجتماع ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، سبھی کو قبول فرما لیجئے، سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. میں ذرا یہاں کھڑا ہو جاؤ. تقبل اللہ منا. اللہ تعالیٰ سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے, سبھی کے اعمال کو قبول فرمائے رب العالمین. آمین آمین. اللہ تعالیٰ سبھی کے اعمال کو قبول فرمائے, ہم سبھی کے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو عطا فرمائے. کسی گاڑی کی چابی ملی ہے, جس کسی کی ہو یہاں کر لے جائے.